السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا ومكينا ومدنينا وسراجنا ومنيرنا وحبيبنا وحبيب طبيب قلوبنا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حق و آزادی کا سرچشمہ ہے گفتار حسین رضی اللہ عنہ. رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین. رہبری کرتا ہے ہر مشکل میں کردار حسین. دست قدرت نے ہے دونوں کو بنایا بے مثال. ایک سرکار دو عالم ایک سرکار حسین رضی اللہ عنہ. ایک رشک خلا ہے تو ایک ہے رشک جنا. ایک باغ مصطفیٰ ہے ایک گلزار حسین رضی اللہ عنہ. دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی. دیکھیے عظمت انہیں جنت کی سرداری ملی. باب عظمت میں کون کرے گا انکار حسین. صدقہ خیر النساء خالق کون و مقام.
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محشر میں ہو دیدار حسین رضی اللہ عنہ۔ سب تمام حضرات محبت اور ذوق کے ساتھ آمین کہیں اس دعا کے اوپر۔ محرم الحرام کا بابرکت و باسعادت مہینہ جاری ہے۔ اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ رب العزت کی نازل کتاب ہدایت کتاب مقدس میں سے سورہ بقرہ دوسرا سپارہ دوسرا رکوع ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اور فرامین نبوت میں سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس آیت کریمہ کی روشنی میں اور نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کی روشنی میں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شہادت اللہ رب العزت کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ جیسے پچھلے بھی جمعے کو عرض کی گئی تھی یہ بات کہ شہادت کا مل جانا نعمت ہے، اور صرف نعمت نہیں ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقربین کو یہ نعمت دیا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنے اندر بہت جاذبیت رکھتی ہے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہونا چاہیے۔ جب ہم شہادت کی بات کرتے ہیں تو شہادت ایسی نعمت جس کی خواہش خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جس منصب کی خواہش خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس منصب شہادت کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ جب تذکرہ کیا ہے نبوت کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ جہاں کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 کیٹیگریز ہیں۔ پہلے نبوت کا تذکرہ ہے، پھر صدیقین کا تذکرہ ہے، پھر شہداء کا تذکرہ ہے، پھر صالحین کا تذکرہ ہے۔ یہ بات تو مانی جاتی ہے کہ نیچے والا طبقہ اوپر کی دعا کرتا ہے، نیچے والا طبقہ اوپر کی دعا تو ضرور کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک بہت عمدہ بات ہے کہ اوپر کا منصب نیچے کی دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ اوپر کا منصب نبوت ہے، نبوت کی زبان مبارک سے الفاظ کیا ہوگا ادا ہو رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیرے راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس منصب کی بات نبی پاک صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک اس میں سبق ہے کہ ہم بھی، اور ویسے کہ حضور علیہ السلام کی دعاؤں میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ جب بھی تم دعا کیا کرو تو شہادت کی موت کو مانگا کرو۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ دعا تو ضرور کرتے ہوں گے، لیکن شہادت کی دعا بڑے کم لوگ کرتے ہوں۔ تو آج سے اپنا اس موقع کی مناسبت سے یہ عزم کریں کہ جہاں ہم اللہ رب العزت سے اور بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، وہاں ایک دعا کا اضافہ کر لیں، اے اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا کر۔ اور شہادت کی موت کا مل جانا، جیسے میں نے عرض کیا کہ نعمت عظمیٰ ہے، اور مقام شہادت کیا ہے کہ جب انسان شہید کیا جاتا ہے اللہ کی راستے میں، اللہ کے راستے میں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ منصب عطا فرماتے ہیں، مقام عطا فرماتے ہیں کہ اس کا خون کا قطرہ بعد میں زمین پر گرتا ہے، اس کا مقام اللہ پہلے جنت میں دکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔
خون کا قطرہ اس کا بعد میں گرتا ہے، اس کا مقام پہلے آ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے شہید سے جب پوچھا جائے گا جنت میں کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، کوئی خواہش، جنتیوں سے جب سوال ہوگا جنتی بڑے خوش ہوں گے۔ جنتی کہیں گے ہمیں ہر کچھ مل گیا، دنیا میں ہم نے اللہ کو راضی کر کے ہم آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور سب کچھ عطا فرما دیا، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے جنت کی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، ہمیں یہ بھی مل گیا۔ لیکن شہید کی جب بات آئے گی، شہید کہے گا یا اللہ تمام نعمتوں میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، بہت اچھا ہوا، بہت کچھ مجھے ملا، لیکن یا اللہ جس وقت میں شہید کیا جا رہا تھا تیرے راستے میں، اس وقت جو مجھے لذت حاصل ہوئی تھی وہ تیری جنت میں بھی نہیں ہے، تو لہٰذا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں تیرے راستے میں دوبارہ شہید کیا جاؤں تاکہ وہ میں تیرا دیدار لذت دوبارہ حاصل کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شہادت کا مقام ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا انا من الحسین و حسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے۔ تو حسین سے محبت رکھنا ہمارا ایمان، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنا ہمارا ایمان۔ صرف محبت ہی نہیں رکھنی، محبت کی بات نہیں ختم کرنی، اس سے آگے بھی بڑھنا ہے، اور اس سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ آپ کی تعلیمات کو اپنانا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ اگر کریں، اور میں تمام حضرات سے جو آپ یہاں سماعت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابرکت سیرت کو پڑھیں کہ انہوں نے جوانی میں کس طرح کی زندگی گزاری ہے، اور کیسے کیسے مصائب آپ کے اوپر آئے ہیں، کیسے کیسے پریشانیاں آپ کے اوپر آئی ہیں، لیکن آپ نے اپنا سر نگوں نہیں کیا، بلکہ حق کی خاطر اپنا سر کو بلند رکھا، حق کی خاطر اپنے سر کو بلند رکھا۔ بڑی بڑی باتیں ہوئی، بڑی بڑی آپ کو آفرز کی گئی، آپ یہ کر لیں یہ آپ کا، یہ کر لیں یہ آپ کا، لیکن حضرت امام حسین جنہوں نے یہ زندگی کی محبتیں اور زندگی کا سبق آقا جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں سیکھا تھا، وہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ آفرز کو دیکھ کر باطل کے آگے جھک جائیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو حق اور باطل کا ٹکراؤ ہوا، آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، جان اللہ کے سپرد کر دی، لیکن پیغام ہمیں دے دیا، میسج ہمیں دے دیا۔ وہ میسج کیا ہے؟ وہ میسج یہ ہے پریشانیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، مصائب آئیں گے، لیکن گھبرانا نہیں ہے، اور اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھنا ہے۔ اور تعلق کیسا مضبوط رکھ کے دکھایا؟ 3 دن گزر چکے ہیں، 3 راتیں گزر چکی ہیں، پانی کی پیاس ہے، بھوک کی شدت ہے، لیکن آپ نے برداشت کیا ہے، اور روزے کی حالت میں ہیں، اور نماز کی حالت میں ہیں۔ ایسے مشکل کے وقت میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایسے مشکل وقت میں بھی جب پتہ ہے جان جا رہی ہے، جان جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، خاندان کے افراد شہید ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تیر جاتے ہوئے لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچوں کی جانیں روح پرواز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ایسے مشکل وقت میں بھی نماز کو چھوڑا نہیں ہے۔ تو یہ میرے لیے آپ کے لیے میسج ہے کہ مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، نماز سے تعلق نہیں چھوڑنا، نماز سے تعلق نہیں توڑنا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب وقت ہے، ایک تو آپ روزے کی حالت میں بھی ہیں اور دوسرے سجدے کی حالت میں بھی ہیں، تو آپ نے اپنی زندگی سے یہ بات ہمیں بتا دی کہ نماز کتنا اونچا عمل ہے کہ جان جاتی ہوئی بھی نظر ہے نماز نہیں چھوڑی۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ذرا سی کوئی تکلیف ہوئی، ذرا سا بہانہ ہوا، سر درد ہوا، معمولی سا بخار ہوا، اور ہم نمازوں کو کیسے چھوڑ دیں، جیسے کہ اس کی پوچھ نہیں ہونی، حالانکہ اس کی پوچھ ہونی۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ ہمیں نماز کو کسی حالت میں چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کو چھوڑنا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں ہو رہا، اور آپ روزے کی حالت میں۔ اور روزے سے بات مجھے یاد آئی
9-10 کا محرم کا روزہ رکھنا یہ صرف کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی پرانی ایک ڈیٹیل ہے، اس ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، اگلے جمعے زندگی رہی تو اس کو ہم بیان کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 9-10 کا روزہ 10ویں کا روزہ رکھا، اور آپ نے یہ فرمایا کہ اگر انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال میں 2 روزے رکھوں گا۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام کا جو طرز عمل ہمیں ملتا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کا، تو 2 روزے رکھنا یہ سنت ہے 9 اور 10 کا، یا 9 کا نہیں رکھ سکتے 10 اور 11 کا رکھیں، ورنہ 9-10 کا روزہ رکھیں۔ تو 9-10 کا روزہ رکھیں گے تو ایک نسبت حاصل ہو جائے گی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے۔ نمازوں کا اہتمام کریں گے تو نسبت حاصل ہو جائے گی حضرت امام حسین۔ ہم حسین رضی اللہ عنہ کے ماننے والے، تو ہمارے لیے نسبت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔